اس حاکمیت کی تقسیم ہیں، شعبے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت بھی، مملکت بھی اسی طرح سے چل رہی ہے، وزارتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کی وزارتیں، اللہ تعالیٰ کی حکومت کی وزارتوں کے نام کیا ہیں؟ یہ اسماء اللہ ہیں، رحمان، رحیم، محیی، ممیت، قابض، باسط، یہ وزارتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام کی، اور یہ اسماء وزیر ہیں۔ حاکم اللہ کی ذات ہے، اور یہ اسماء اللہ کے ہی اسماء ہیں، اور ان اسماء کے ذریعے سے نظام مملکت چل رہا ہے۔ پس نظام ہستی اللہ کے نام سے چل رہا ہے، اللہ کے نام کے ذریعے چل رہا ہے۔ بسم اللہ ہی بنیاد ہے کائنات کی تکوینی طور پر۔ انسان چونکہ اس تکوین میں ایک علیحدہ خصوصیت رکھتا ہے، ارادہ و اختیار رکھتا ہے، لہٰذا اس نظام تکوین کے ساتھ ساتھ ایک تشریعی ہدایت کا نظام بھی انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہی قانون لاگو کیا گیا ہے جو تکوین میں ہے، یعنی اللہ کے نام سے ہی سب کچھ ہوگا۔ جس طرح کائنات اللہ کے نام سے اور اللہ کے ناموں سے چل رہی ہے اور اللہ کے ناموں کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ کے نام اصل مجری ہیں، وزیر ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ نظام تشریعی میں انسانی نظام، تشریع مختص ہے انسان کے ساتھ، انسانی نظام، انسانی زندگی بھی اسی طرح اللہ کے نام پر ہی گزرنی ہے۔ اللہ کے نام سے ہی انسان کی زندگی کے مختلف، انسانی حیات کے مختلف امور انجام پانے ہیں اللہ کے نام پر۔ لیکن چونکہ انسان کو اختیار ہے، ارادہ ہے، لہٰذا یہ کبھی نام تبدیل کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی مملکت سے نکل جاتا ہے، اللہ کی حکومت کا انکاری ہو جاتا ہے۔ تکویناً نہیں نکل سکتا، تشریعاً نکل جاتا ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اگر نہ نکل سکتا ہو تو مجبور ہے انسان، اللہ کے تشریعی نظام سے باغی ہو کر طاغوت بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آگے انشاءاللہ باس بڑھے گی اللہ کی توفیق سے، وہاں یہ تقابل نظر آئے گا کہ الوہیت اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے لیے جو متبادل نظام بتایا گیا اس کا نام طغیان و طاغوت رکھا گیا ہے۔ وہ طاغوت ہے، یعنی انسان طغیان کر کے اللہ کی حاکمیت، اللہ کی مملکت، اللہ کے نظام سے، تشریعی نظام سے باہر ہو کے اپنے لیے الگ سے الہ چن لیتا ہے اور اس الہ کے نام پر زندگی گزارتا ہے۔ یہی طغیان ہے انسان کا، کہ جب اپنے خالق، مالک، رب کی مملکت سے باغی ہو کر، طغیان کر کے باہر ہو کے اللہ کے الہ و الہ چن لیتا ہے اور اس الہ کے نام پر زندگی گزارتا ہے، اس کے نام پر باقی سارے امور انجام دیتا ہے، اس کی مملکت کا سکہ چلتا ہے انسان کی عام زندگی میں۔ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو تمام حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں انہوں نے اپنے نام کا سکہ چلایا ہے۔ نام کا سکہ چلنا ایک استعارہ ہے، کنایہ ہے، یعنی ان سلاطین کے نام پر یا اس بادشاہت کے نام پر امور مملکت چلتے ہیں، اجتماعی نظام سارا ان کے نظام کے تحت انجام پاتا ہے۔ موجودہ بھی ایسا ہی ہے، یعنی اس وقت انسان نے اپنی حیات اجتماعی کے لیے اللہ کی نظام حاکمیت کو ترک کر کے اللہ کے نظام حاکمیت کے مقابلے میں کسی اور الہ، کسی اور فرمان روا کا نظام اپنا لیا ہے اور اس الہ کے نام پر زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں، موجودہ پاکستانی نسل، سابقہ پاکستانی نسل، کس کا سکہ چلتا ہے پاکستان میں؟ کس کے نام پر سب کچھ انجام پا رہا ہے؟ فرمان آخر میں کس کا آ جاتا ہے؟
اللہ کی مملکت میں اللہ کا سکہ چلے گا، اللہ کے نام کا سکہ چلے گا، اللہ کے نام کی فرمان روائی ہوگی اللہ کے نام سے۔ انسانوں کو جو نام پیش کیا گیا ہے چونکہ تشریعی نظام میں ہے، لہٰذا تکوینی ناموں کی علامتیں، تکوینی ناموں، اللہ کے جو تکوینی نام ہیں، نشانیاں، ان نشانیوں کی نشانیاں انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ الفاظ، لفظی اسماء اللہ تعالیٰ کے، یہ اسماء ہیں ان اسماء کے جو حقیقی نظام مملکت جن کے اختیار میں ہے، تکوینی اسماء اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تکوینی اسماء سارے اللہ کی ذات کے اسماء ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے اسماء ہیں، اللہ کی ذات کے اسماء ہیں۔ ان اسماء کی نشانی، لفظی نشانیاں، لفظی علامتیں بھی اسماء ہیں۔ اب انسان کو چونکہ ہدایت تشریعی طور پر دینی ہے، لہٰذا الفاظ کی مدد سے، ہدایت بھی الفاظ کے ذریعے سے، قانون بھی الفاظ کی مدد سے، عبارتوں کے ذریعے سے، اور اسماء بھی الفاظ کے ذریعے سے ہوں گے۔ یہ الفاظ جو اللہ کے اسماء کہلاتے ہیں، ان اسماء کے پیچھے اللہ کے حقیقی اسماء ہیں جو نظام ہستی چلا رہے ہیں۔ انسان نے ان اسماء کو، ان لفظی اسماء کو علامت کے طور پر اختیار کرنا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے نام پر گزارنی ہے، پوری زندگی، حیات اپنی ساری اللہ کے نام سے گزارنی ہے۔ یعنی اللہ کا نام کس حیثیت سے؟ نہ تبرکن، الہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ بحیثیت فرمان روا، حاکم، کس کے نام کا سکہ چلتا ہے؟ جو حاکم ہے۔ ویسے تو نام بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر اور چرچے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام کا سکہ نہیں ہوتا، ان کے نام پر زندگی نہیں گزاری جا رہی ہوتی۔ جیسے علماء کے نام کثرت سے، مقدس شخصیات کے نام، مشہور شخصیات کے نام، تاریخی شخصیات کے نام، یہ انسانی تاریخ میں اور انسانی تہذیب میں رائج ہیں، متداول ہیں، لیکن ان کے نام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام تبرکن ہیں، تعظیمن ہیں، تکریمن ہیں، ان کے نام کی انسان تعظیم کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، یا ان کے ناموں سے اپنے آپ کو کوئی تبرک کا مستحق سمجھتا ہے کہ یہ نام لے کر میں گویا کوئی حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن سلاطین کے نام، جن کے نام پر زندگی گزرتی ہے، وہ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ مثلا اس وقت پاکستان میں ہر قوم کے ہاں کچھ نام، کچھ شخصیات متعارف ہیں جن کے نام کے چرچے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے۔ مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام، ائمہ اطہار کے نام یہ معتقدین امامت کے اندر، امامیہ کے اندر، شیعہ کے اندر کثرت سے رائج ہیں، بلکہ بہت ہی مقدس نام ہیں، مقبول نام ہیں، متبرک نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ تبرک حاصل کرتے ہیں مومنین، ان ناموں سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان ناموں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، لیکن ان ناموں پر زندگی نہیں گزار رہے۔ یہ نام انسان کی زندگی کی بنیاد نہیں ہے، یہ نام انسان کی کسی اور حصے، زندگی کے کسی اور پہلو کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ جن ناموں کا دخل ہے آپ کی زندگی میں، جن ناموں کے ذریعے سے آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کا سکہ چلتا ہے، جن کا حکم چلتا ہے، جن کا قانون چلتا ہے، جن کا فرمان چلتا ہے، اصل وہ نام ہیں جن سے انسان زندگی گزار رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی انسانی زندگی، انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ کلمہ انسان کو سکھایا گیا ہے۔ ہدایت کی کتاب کا آغاز
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے نام سے آپ کا نظام زندگی چلے گا، اللہ کے نام سے شروع ہوگا، اللہ کے نام پہ بنے گا، اللہ کے نام سے جاری رہے گا، اللہ کے نام پر ہی اپنے مقصود و منتہا اور منزل تک پہنچے گا یہ۔